دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، صدق الله العظيم۔ آج کے اس مسابقتی اجلاس میں عناوین مقررہ میں سے دل کو ایک چبھتا ہوا عنوان اسلام اور سائنس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پہ اثر کرے۔ برادران حضرات، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ آج قدم قدم پر مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے۔ انسانیت کے دامن میں علم و دانشمندی کی بھرپور تجلیہ ہے، بلندیاں اس کے سامنے سمٹ چکی ہے، حقیقتوں کے جاننے کا جذبہ آج عروج پر ہے۔ یہی چیز سائنسی تحقیقات کا محور بنی ہوئی ہے۔ خداوند قدوس نے بھی عقل انسانی کی گروہ کو کھول دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندے دار رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کی پوشیدگیوں سے خزانے نکال رہا ہے۔ غرض یہی نہیں بلکہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہیں؟ کہ اس سے اسلام کی صداقت و حقانیت پر کوئی زور پڑتا ہے؟ کہ اس سے اسلامی عقائد پر کوئی حرف اٹھتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے تو اسلامی عقائد کی تائید ہوتی ہے، قرآنی دعووں کی حقانیت کھل کر سامنے آتی ہے، جس کو کہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ چاند و سورج تمہارے تابع ہیں، تمہارے حکم کے فرمانبردار ہیں۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ بہتے ہوئے دریائے شور، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ پرآشوب موجیں، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ چگمگاتے ہوئے ستارے، یہ چڑھتا ہوا سورج اور یہ چرند و پرند سب تمہارے حکم کے فرمانبردار ہیں۔ لیکن لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ تو محض افسانہ ہے، اس پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ قد، یہ چہرہ اور یہ رنگ و روپ دیا، چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناتے، گھرانہ، یہ گھر، اولاد بھی دی، دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہان، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارا، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ برادران اسلام، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کروڑوں میل اونچائی پر طلوع ہونے والا سورج، ہزاروں میل اونچائی پر چمکنے والا چاند کیسے ہمارے تابع ہو سکتا ہے؟ لیکن چاند اور ستاروں پر کمندے ڈالنے والے سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ قرآنی دعوے بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے۔ اسی طرح جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین سے کہا تو وہ انکار کر بیٹھے اور کہا کہ اتنی قلیل مدت میں اتنا کثیر سفر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن جب عقل انسانی نے ایروپلین کو ایجاد کیا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، زبانیں گنگ ہو گئی اور وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ عقل انسانی کا بنایا ہوا ایروپلین چند منٹوں میں میلوں کا سفر کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا براق جنت اور دوزخ کی سیر کیوں نہیں کر سکتا؟ برادران اسلام، دور جدید نے انسان کے جسمانی تقاضوں کو تو پورا کیا لیکن روحانی تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اس کی بھوک کی خوراک کا انتظام تو خوب کیا لیکن اس کی روح کو فاقے کی دلدل میں لے جا کر پہنچا دیا، جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا ہی شعر کہا ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، وما علینا الا البلاغ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔